نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے کل سے اس کورس کا آغاز کیا اور اس میں ہم نے جو باتیں کرنا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو ایک بار نٹ شیل میں بتا دیتی ہوں کہ عورت کا جو ایک مقام اسلام سے پہلے تھا، دور جاہلیت میں، جب اسلام کی روشنی آئی تو اس کا مقام، اس کے درجات کس طرح بلند ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس کا کیسے انڈیو ایڈوانٹیج اٹھایا ایک عورت نے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس کورس میں کریں گے۔ کل ہم نے جب آغاز کیا تو ہم نے دور جاہلیت کے ساتھ اپنے کورس کا آغاز کیا تھا کہ دیکھیں دور جاہلیت میں یہ جو ڈیفرنٹ مذاہب تھے، ڈیفرنٹ کلچرز تھے، اس میں عورت کو کس طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا، اس کی مظلومی، اس کی محکومی اس کا مقدر بن کے رہ گئی تھی، وہ اذیت اور ذلت کا بوجھ اٹھانے والی بن گئی تھی۔ اسلام آنے سے پہلے کہیں صنفی امتیاز کے سبب اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، تو کہیں شوہر کی وفات اس کے لیے ایک بہت بڑا غم ثابت ہوتی اور اس کی وقار، اس کی کوئی پوزیشن نہ رہتی۔ کبھی معمولی اشیاء کی طرح بازاروں میں اسے بیچا اور خریدا جاتا، تو کبھی باپ، شوہر یا بیٹے کی ملکیت اس کو مانا جاتا، کبھی اسے شیطان کی ایجنٹ کہا جاتا، کبھی اسے بدی کی جڑ کہا جاتا، کبھی معصیت کا دروازہ قرار دیا جاتا۔ بحیثیت انسان اسے کسی بھی طرح کے حقوق، کسی بھی طرح کے مقام سے اس کو محروم رکھا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کرسچینٹی اور یہودیت، ان دونوں میں ایک عورت کو کسی بھی طرح کا مقام حاصل نہیں تھا، بلکہ اسے یہ کہا گیا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ایک عورت سے شروع ہوتی ہیں، یعنی جو یہ دنیا بننے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، یہ دنیا بنی، اس میں بھی ایک سزا کے طور پر اسے دنیا کو بنایا گیا، وہ بھی کس کے گناہ کی وجہ سے؟ جو اماں حوا ہیں ان کی وجہ سے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس چیز کو اچھے سے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس بات کو کلیئر کیا کہ ایک عورت کا کیا درجہ ہے۔ اچھا، عورت کی مظلومیت اور اس کی بے بسی کے بارے میں آگسٹ بیل ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قدیم دور میں عورت کی حیثیت انتہائی درجے سے کی پستی کی حالت میں تھی، اسے جسمانی طور پر مغلوب کر کے قبضے میں رکھا جاتا، ذہنی طور پر اس سے بھی زیادہ اس پہ ظلم کیے جاتے، خانگی معاملات میں اس کی حیثیت نوکروں جیسی ہوتی تھی، اور اس کے اپنے بیٹے اس کے آقا ہوتے تھے اور ان کی فرما برداری کرنا اس پر لازم ہوتی تھی۔
تو ہم نے عرب معاشرہ دیکھا، ہم نے عیسائی معاشرہ دیکھا، ہم نے یہود معاشرہ دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جو یہ حالت ہے وہ تقریباً ہر معاشرے میں ہی اس طرح کی ہی تھی. یونان کلچر کو دیکھتے ہیں، یونان تہذیب کے بارے میں دیکھتے ہیں. یونان انسانی تاریخ میں تہذیب اور تمدن اور علم اور فن کا سب سے قدیم گہوارہ مانا جاتا ہے. لیکن تہذیب اور ثقافت اور علم اور ادب کے اس مرکز میں عورت کو کسی طرح کا احترام حاصل نہیں تھا. یونانیوں کے نزدیک عورت ایک ادنا درجے کی مخلوق تھی، اور عزت اور احترام صرف مرد کے حصے میں تھا. اسے کسی طرح کی کوئی اسے پوزیشن اس کو نہیں ملی تھی، کسی طرح کی عزت اس کو حاصل نہیں تھی. اس زمانے کے ایک فلاسفر کا کہنا ہے کہ عورت سے زیادہ فتنہ اور فساد کی چیز دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وہ دفلی کا درخت ہے جو بظاہر بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن چڑیا اگر اس کو کھا لے تو وہ مر جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے کس طرح کے الفاظ ادا کیے گئے. اسی طرح سے ایک اور یونانی قول ہے کہ آگ سے جل جائے تو نجات ممکن ہے، سانپ سے جل جائے تو سانپ اگر اسے ڈس لے تو علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا کوئی مساوہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ عورت کو آگ کی جو تپش ہوتی ہے، سانپ کی کا جو ڈسنا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ بری چیز ایک عورت کو سمجھا گیا. تو بحیثیت جو ایک یونانی بیوی ہوتی تھی یونان کی، اس کا مرتبہ انتہائی پست تھا. اس کی تمام زندگی غلامی میں بسر ہوتی تھی. لڑکپن میں وہ اپنے والدین کے ساتھ، جوانی میں اپنے شوہر کی، اور جب وہ بیوہ ہو جائے تو اپنے فرزندوں کی غلام ہوتی تھی. اور طلاق کا حق قانوناً اس کو دیا تو ضرور تھا، لیکن وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ عدالت میں جا کر اپنا ایک اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا، اپنے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں بات کرنا، وہ حیا کے منافی سمجھا جاتا تھا. وہاں کی فلسفی میں عورت اور مرد کو ایک ہونے کا وہاں پہ دعویٰ تو کیا گیا تھا، لیکن یہ جو تعلیمات تھیں یہ صرف زبانی تھی. عملی زندگی اس سے بالکل غیر متاثر رہی. اور ایک اور آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا، ایک عورت کو، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بچہ پیدا کرنے کی مشین سے کچھ زیادہ نہ سمجھا جاتا تھا. تو کیا کرتے تھے کہ ان اپنی جو بیویاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اپنی کم سے نوجوان بیویوں کو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس طرح سے جو قوی جو کوئی شخص ہے ان کو دے دیا جائے تاکہ فوج میں اس سے جو بچے پیدا ہوں وہ اس کو استعمال کیا جا سکے ان بچوں کو. مطلب اس طرح سے اس کو ایک بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھا جاتا. اور برطانیہ انسائکلوپیڈیا کے الفاظ میں کہا گیا کہ قدیم یونانی تہذیب میں عورت کا مقام اتنا گرا دیا گیا تھا کہ اس کی حیثیت بچے پالنے والی لونڈی کی سی ہو گئی تھی. عورتوں کو ان کے گھر میں قید کر دیا جاتا تھا، تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ان کے گھر میں جو ان کے جو شوہر تھے وہ گھریلو سامان سے زیادہ انہیں کچھ نہ سمجھتے تھے. اس کی حیثیت ایک غلام سے زیادہ کچھ نہ تھی، اور اپنی مرضی سے وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس کی رائے جانے بغیر اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا. اور طلاق بھی دینا اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا، نہ ہی سمجھے دے ہی نہیں سکتی تھی. لیکن اگر اولاد نہ ہو یا شوہر کو پسند نہ آئے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق بہت ہی آسانی سے دے سکتا تھا. اب اس کے بعد ایک چیز اور بتاؤں گی جسے سن کر آپ لوگوں کے دل دہل جائیں گے کہ ایسا کلچر تھا، جو کہ تھا، واقعی میں تھا، کہ مرد اپنی زندگی میں جس دوست کو چاہتا وصیت میں اپنی بیوی کو بطور نذرانہ پیش کر دیا کرتا تھا، ایز اے گفٹ. اب آپ سوچیں، عورت کو ایز اے گفٹ اس کو دے دیا جاتا تھا کہ لیں بھائی. عورت کو خود کسی چیز کی فروخت کرنے کا اختیار نہ تھا،
اور اسی طرح سے جیسے ہم نے عرب معاشرہ دیکھا، یونانی معاشرے میں بھی یہی تھا کہ اگر لڑکے کی پیدائش ہوتی تو وہ فرحت کا سبب بنتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی تو وہ غم کا باعث قرار دیتی، غم کا باعث ہوتی۔ کون سا کلچر؟ یونانی کلچر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ عام تھیں۔ اب ہم دوسرے اگر مذہب کی بات کریں، اچھا، آپ کے ساتھ جتنے بھی مذاہب کے بارے میں بات کی جائے گی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر مذہب میں مور اور لیس عورت کا یہی مقام تھا، ٹھیک ہے۔ ہم جب یہ عرب کلچر میں جب ہم آگے اور دیکھیں گے کہ عورت کے ساتھ ہم نکاح کے مسائل دیکھیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہر جگہ، اور یہی نہیں، ہم رومی کلچر دیکھیں گے، ہم اور آگے کلچرز دیکھیں گے، مذاہب دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ عورت کو اسی طرح سے ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، اسے کوئی بھی مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ یہ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی روشنی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ، جو ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اتنا فریڈم حاصل ہوا ہے جسٹ بیکاز کہ ہم مسلمان ہیں۔ یونانیوں کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج نصیب ہوا تھا وہ اہل روم تھے۔ رومی معاشرے کو تہذیب اور تمدن کا مرکز تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس معاشرے میں بھی عورت کو اس کے جائز حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، اس کی کوئی قابل احترام حیثیت نہ تھی، اور اس کے معاملے میں کسی طرح کا رحم، کسی طرح کی نرمی کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، وہ سنگ دلی اور سخاوت قلبی کی بھیٹ چڑھا دی جاتی تھی، اور مرد کو کبھی اپنی بیوی کے کردار پر ہلکا سا شبہ بھی ہوتا تو وہ اسے قانونی طور پر موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اب دیکھیں، صرف شبہ ہونے پر، اور اسلام میں کتنا کچھ بتایا ہے کہ گواہ لے کر آئے جائیں، ہے نا، ہم لوگوں نے تفاسیر میں پڑھا ہے کہ 4 گواہ ہونا چاہیے، اور وہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ اگر ذرا سا شک و شبہ بھی ہوتا تو کیا کرتے، اس کو موت کے گھاٹ پر اتار دیا جاتا۔ اور مزید، اس سے بھی مزید یہ کہ اگر ایسا کچھ فیل ہوتا عورت کی طرف سے، تو آدمی خود بھی یہ اختیار رکھتا تھا کہ اپنی بیوی کا قتل کر دے۔ اسی بارے میں مولانا سید جلال الدین کا کہنا ہے کہ غلاموں کی طرح عورت کا مقدر بھی خدمت اور چاکری سمجھا جاتا تھا۔ مرد اسی غرض سے شادی کرتا تھا کہ بیوی سے فائدہ اٹھا سکے، وہ کسی عہدے کی اہل نہیں سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ کسی معاملے میں اس کی گواہی کسی اعتبار کی نہیں تھی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمان میں عورت کی گواہی کسی معنوں میں نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے یا نہیں؟ اسلام میں جی جی افشاں ہوتی ہے، بالکل ساجدہ ہوتی ہے کہ، ہے نا، 2 عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی دے سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ، ابھی جب ہم اسلام کے حقوق پڑھیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہر چیز میں عورت کو کتنے حقوق دیے گئے۔ میں بار بار بیچ میں آپ کو یہ چیز اس لیے بتاتی رہتی ہوں کہ صرف آپ اس کو ہسٹری سمجھ کے نہ پڑھیے گا کہ اچھا قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اچھا عورت کے ساتھ یہ ہوتا تھا، نہیں، ایسا نہیں سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہی عورتیں تھیں جو ہم ہیں، جو ہمارے اندر جو ہم سانس لیتے ہیں وہی سانس یہ بھی لیتی تھیں، ہمارے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں وہی خواہشات ان کے اندر بھی ہوتی تھیں، عزت کا حق یہ بھی رکھتی تھیں، سانس لینے کا حق یہ بھی رکھتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ عورت کے اندر جذبات تو اس وقت بھی وہی تھے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اسے گواہی دینے کا کوئی حق نہ تھا، اور کسی بھی طرح کا قانونی حق اس کو نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک اور چیز بتاتی ہوں میں آپ کو اس مذہب کی، رومی مذہب کے بارے میں، اس کلچر کے بارے میں، کہ وہاں پر ایک کھیل تھا، وہ اتنا مقبول تھا کہ اس میں عورت کو برہنہ کر کے دوڑایا جاتا تھا، اللہ اکبر، یہ اس کی حیثیت تھی۔ وہ عورت، وہاں کی جو عورت تھی، اسے گوشت کھانے کا حق نہیں تھا، یہ سارے حق جو تھے مردوں کو تھے۔ یہ ہم نے جب بھی پڑھا تھا نا ابھی
قرآن کی روح سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مویشی کا جو بچہ پیدا ہو اس پہ عورت کا کوئی حق نہیں ہوگا. تو رومی مذاہب میں بھی یہی چیز ہمیں ملتی ہے. عورت کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بہت ہی مطلب جیسے بازار لگتا تھا، عورت کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑتی تو باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. تو ہم نے دیکھا کہ تہذیب اور تمدن کے عظیم مراکز مانے جانے والے یونان اور روم کی عورت کا آپ دیکھیں مقام کیا تھا. اس کو ایک انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اب میں ایک ایسی جگہ کی بات کرتی ہوں جسے ہم آج کے زمانے میں بہت ہی زیادہ ایڈوانس مانتے ہیں. کون سی جگہ ہے جو ہم آج اگر ہم کہیں کہ وہاں کی عورت بہت زیادہ لبرٹی اس کو ملی ہوئی ہے، بہت زیادہ ایک ہائی سٹیٹس پر ہے، تو ہمارے ذہن میں کون سا کلچر آتا ہے؟ اگر ہم سوچتے ہیں آج کے زمانے میں برٹش کلچر یا پھر یوروپین. ویری گڈ. یوروپین کلچر نا، ویسٹرن کلچر. یوروپین کلچر ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ یوروپین کلچر جو ہے اس میں عورت کا جو سٹیٹس ہے وہ بہت ہائی ہے. اس کی بھی چلیں بات کر لیتے ہیں. 19ویں صدی سے پہلے وہاں پر عورت مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی. کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو عورت کو مرد کی زیادتیوں سے بچا سکتا تھا. انگلستان کے قانون کے مطابق شادی کے بعد عورت کی شخصیت مرد کی شخصیت کا ایک جز بن کر رہ جاتی تھی، اور عورت کی جتنی بھی پراپرٹی، اس کی جائیداد، مال دولت، سب کے اوپر اس کے شوہر کا حق ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، حق تو ہو جاتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں، بات مطلب میں بات کر رہی ہوں دور جاہلیت کی، لیکن الحمدللہ ذہن میں بس چیزیں کہاں کی آتی جا رہی ہیں میرے اسلام کی. الحمدللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عورت کو جو بھی پراپرٹی ملتی ہے، جو بھی مال و دولت ملتا ہے، کیا اس کے اوپر اس کے شوہر کا حق ہے اسلام میں؟ بتائیے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ حق عورت کا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح جواب. وہ حق صرف عورت کا ہوتا ہے نا. اسی طرح سے جو حق مہر ہے وہ عورت کا ہی ہوتا ہے، وہ جس طرح سے استعمال کرنا چاہے کرے. تو جتنی بھی میں آپ کو چیزیں بتاتی جا رہی ہوں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مسلمان بنایا اور اس معاشرے میں پیدا کیا جہاں تو نے اتنے حقوق ایک عورت کو دیے. تو وہاں پہ ساری جو پراپرٹی ہوتی تھی وہ شوہر کی ہوتی تھی. نان نفقہ بھی اسے نہ دیا جاتا، کسی طرح کا ایسا کوئی قانون نہیں تھا. عورت مرد کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کر سکتی تھی. یہ میں آپ کو یوروپین کلچر بتا رہی ہوں. مرد چاہتا تو عورت کو حق وراثت سے محروم کر دیتا، لیکن اس کی پوری جائیداد کا وہ خود مالک ہوتا تھا. جان سٹورٹ مل کا کہنا ہے کہ انگلستان کے قدیم قوانین میں مرد کو عورت کا مالک تصور کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز جو انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں بہت کلیئرلی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ایک آیت آتی ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت پر قوام ہے. ٹھیک ہے. قوام کا جو ٹرو میننگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ایسنس ہے انشاءاللہ وہ ہم بہت اچھے سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ سمجھیں کہ اس کو اس کا قوام جو ہے اس کا پروٹیکٹر، اس کا محافظ ہے، اس کا خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مالک نہیں ہے. مالک تو ہر انسان کا صرف ایک ہے. کون ہے؟ ہر انسان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے اچھے سے اتنا جلدی جلدی جواب دیتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. تو ان کا جو ہر انسان کا، خواہ وہ عورت ہو چاہے مرد، اس کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے. قوام کی پوری ڈیفینیشن انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ قوام کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی ایک غلط مطلب میں نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو حقوق ایک مرد کے اور ایک عورت کے ہیں وہ بالکل انشاءاللہ ہم بہترین طریقے سے سمجھیں گے. لیکن یہاں پر عورت کو جو مرد ہے اسے عورت کا مالک تصور کیا جاتا تھا، اس کا بادشاہ بنا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اگر عورت ان ساری چیزوں سے اعتراض کرے، منع کرے، تو یہاں تک کہ اسے جلا دینے کا، عورت کو جلا دینے تک کا حکم تھا. اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ رابرٹ بریفالٹ، انہوں نے کیا کہا
کہ 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی آہستہ آہستہ زیادہ گہری ہو گئی تھی. اب بتائیں، یہ یورپ کی بات ہو رہی ہے، اور اتنی بھیانک ہو گئی تھی کہ اس دور کی وحشت اور بربریت زمانہ قدیم کی وحشت سے بھی کئی درجہ بڑھی ہوئی تھی. حد سے زیادہ وہاں پہ جو حیوانیت تھی وہ چھائی ہوئی تھی 5ویں سے 10ویں صدی کے درمیان. اسی طرح سے ایک اور چیز، اب آپ یہ دیکھیے گا آگے ایک اور چیز بتاتی ہوں میں. محمد قطب کے الفاظ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عورت کے بارے میں کیا کیا ریسرچ ہوتی تھی. آپ خود حیران ہوں گے کہ اچھا ہمارے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں اتنی غلط سوچ رکھی جاتی تھی. قدیم یورپ بلکہ دنیا بھر میں یورپ کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں تھی. قدیم علماء اور جو فلاسفرز تھے عرصہ دراز تک اس بارے میں کچھ اس قسم کے موضوعات پر سر کھپاتے رہے. کس موضوع پہ سر کھپاتے رہے وہ دیکھیں کہ کیا عورت میں بھی روح ہوتی ہے؟ کیا عورت میں بھی روح ہوتی ہے؟ روح. اور اچھا اگر ہوتی بھی ہے تو انسانی روح ہوتی ہے یا پھر حیوانی روح؟ اچھا اگر انسانی روح ہوتی ہے تو مرد کے مقابلے میں اس کا صحیح معاشرتی مقام کیا ہے؟ کیا عورت پیدائشی طور پر مرد کی غلام ہے، یا غلامی سے اس کا جو مقام ہے وہ کچھ اونچا ہے؟ یہ ریسرچ کی جاتی تھی ایک عورت کے بارے میں کہ اس کے اندر روح ہے بھی یا نہیں. اب آپ سوچیں، جذبات تو دور کی بات ہے، ایموشنز تو دور کی بات ہے، مطلب وہ ایک انسان کہلانے کے لائق ہے بھی یا نہیں، یہ قدیم یورپ میں سمجھا جاتا تھا. تو آپ کسی مذہب کے بارے میں، کسی کلچر کے بارے میں الگ سے اسپیسیفائی کریں چاہے نہ کریں، آپ اسے عیسائیت کا نام دیں، آپ اسے یہود مذاہب کا نام دیں، چاہے آپ یونانی مذہب کا نام دیں، چاہے رومی کلچر کا نام دیں، سب میں ہر جگہ ایک عورت کو کس طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا وہ چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے اس سلیبس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں لینا، یہ بیس بنانا بے حد ضروری تھا. تبھی جا کر ہم اس اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیں گے جس میں آج الحمدللہ ہم جی رہے ہیں. ایک اور مذہب لیتے ہیں، ایک اور کلچر لیتے ہیں، ایران. ایرانی معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی. الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر مذہب میں، ہر کلچر میں یہی حساب تھا. اگر اس کی کسی سے اگر اس کو ہائی اتھارٹی ملی تھی تو وہ تھا غلام. غلام سے ایک درجہ کبھی اسے اوپر مان لیا گیا تو مان لیا گیا. اور شوہر کو یہ اختیار تھا کہ اپنی بیوی یا اپنی بیویوں میں سے ایک کو چاہے وہ بیاہتا بیوی ہی کیوں نہ ہو، کسی دوسرے بے روزگار شخص کو اس مقصد کے لیے دے دے کہ وہ اس سے ذریعے معاش میں مدد لے. اس عمل میں عورت کی رضامندی شامل نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اپنی بیوی اٹھا کر دے دی کہ لو بھائی اس کو استعمال کرو، بچے پیدا کرو اس سے. ٹھیک ہے، اور رضامندی عورت کی پوچھی نہیں جاتی تھی بھائی تم اس چیز کے لیے رضامند ہو یا نہیں، تمہیں وہ آدمی پسند ہے اس کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں. نہیں، عورت کو شوہر کے مال اور اسباب پر تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. اور اس عارضی ازدواجی زندگی میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی جس کے پاس وہ اس کو بھیجتا تھا، وہ پہلے شوہر کی تسلیم کی جاتی، وہ بچہ وہ لے لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور ایک باقاعدہ اگریمنٹ، ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا جس کے تحت یہ سارا کام کیا جاتا تھا، یعنی لیگل تھا، بالکل لیگل تھا یہ سب کام. ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عورت جو ہے وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، اور ناپاک تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ کرسچینٹی میں بھی اسے ناپاک مانا گیا، یہودی کلچر میں بھی ناپاک مانا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز اور انہوں نے بڑھ کر کہہ دی کہ اس کی نظر بد کا اثر ہوتا ہے، یعنی کالی نظر والی ہوتی ہے عورت. اور خاص طور پر اگر وہ کسی بچے پر اگر اس کی بری نظر پڑ جائے تو وہ بچہ بدبختی کا اس کے اوپر بدبختی آ جاتی ہے، اور اس بچے کو نظر بد سے بچانا بے حد ضروری سمجھا جانے لگا.
اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ کوئی جو بچہ ہوتا تو اس کے آس پاس کوئی عورت نہ گھومے، عورت کی نظر نہ اس بچے پر پڑ جائے، نہیں تو اگر ایسا ہوگا تو وہ ایک شیطانی روح ہوگی جو اس بچے کے اوپر، شیطانی ناپاکی ہوگی جو اس بچے پر پڑ جائے گی، تو بچے کو بچا کے رکھا جاتا تھا۔ اور دیکھتے ہیں ایرانی قانون کے بارے میں کہ اس معاشرے میں ازدواجی تعلقات کرنے کے لیے کسی خاص رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نکاح ایک بہت ہی اہم ایک رشتہ، کسی بھی رشتے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حلال طریقہ بتا دیا، نکاح۔ لیکن ایرانی کلچر میں یہ ساری چیزیں منع کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو جس سے کرنا ہے کرے، اور عورت کیا ہے، وہ تو سب کی ساجھا ملکیت ہے، جس کو استعمال کرنا ہے کرے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کی خاص کی ملکیت ہے، نہیں، اس کو ساجھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ اور وہاں کے بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی ہی بیٹی سے نکاح کیا اور اسے بعد میں قتل کر دیا، اور اتنی زیادہ وہاں پر جو شہوانیت تھی وہ پھیل گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حدود کیوں بنائے ہیں؟ حدود بنانے کا مقصد ہی اللہ کا یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ رک جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ حدود، یہ میری جو حدود ہے، یہ میری حد ہے، یہاں پر مجھے رک جانا ہے، I have to stop at this side۔ لیکن جب حدود ہٹ جائے گی، کوئی حدود ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ تو یہی ہوتا تھا کہ جو شہوانیت وہاں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس دلدل میں جو ایرانی کلچر تھا وہ پورا ڈوب گیا تھا۔ اور بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مذاہب میں ایک عورت کو کس طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا۔ مطلب ایک بینگ اے وومن، جب یہ ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں، when I was making the notes، تب بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ عورت کو کسی ایک مذہب نے نہیں، کسی ایک کلچر نے نہیں، کسی ایک طبقے نے نہیں، کسی ایک ریجن نے نہیں، کسی ایک ریلیجن نے نہیں، بلکہ ہر جگہ سے اس کو ذلیل کیا گیا، ہر جگہ سے اس کو دبایا گیا، کہیں بھی اس کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو الحمدللہ اسلام نے دیے، الحمدللہ۔ مصر دیکھتے ہیں، ایجپٹ میں، وہاں بھی جو تھا، وہاں بھی عورت جو تھی وہ کچھ الگ نہ تھی۔ مصر میں بھی کئی ایسی رسمیں رائج تھیں جو عورت کو نہایت پستی میں دھکیل دینے کے لیے کافی تھی۔ نکاح کے بعد عورت مرد کی ملکیت قرار پائی جاتی تھی، بلکہ شادی کے بعد عورت کا سارا مال جو تھا وہ مرد کا ہو جاتا تھا، عورت جو اولاد ہوتی تھی اس پر بھی عورت کا حق نہیں ہوتا تھا، وہ مرد کی غلام بن کر رہتی تھی۔ تو یہ تصور وہاں پہ مصر میں بھی تھا۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ اور کہاں پر کیا ہوتا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں قدیم ہندوستان کی، جہاں پہ ہندو مذہب تھا، ہندو کلچر تھا، وہاں پر بھی عورت کی حیثیت جو تھی وہ بہت ہی زیادہ پست تھی۔ جب بچی کے پیدا ہونے سے بات کرتے ہیں، بچی کا پیدا ہونا جس طرح سے عرب معاشرے میں غلط مانا جاتا ہے، اس معاشرے میں بھی غلط ہی مانا جاتا تھا، برا مانا جاتا تھا۔ ماں باپ کی جو نظریں تھیں وہ جھک جاتی تھیں، یہاں تک کہ ماں کی نظریں بھی جھک جاتی تھیں۔ اس بچی کو پیدا ہوتے سے ہی مار دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت اگر بیٹا نہیں دے پاتی تھی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک ساس ہونے کے ناطے جو خود ایک عورت ہے، وہ اپنی بہو کو تانے دینا شروع کر دیتی تھی کہ تو ہمیں ایک بیٹا نہیں دے سکی۔ اچھا، جب وہ بیوہ ہو جاتی، اس کا شوہر اگر اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کو جینے کا حق نہیں ہوتا تھا، اس کو ستی کر دیا جاتا تھا۔ ستی کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر مرتا تو ہندوؤں میں چتا جلائی جاتی ہے، چتا جلائی جاتی، اور عورت کو کیا کہا جاتا کہ اب تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تم کو بھی جل جانا ہے، اور عورت خوشی خوشی جل بھی جاتی تھی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ یعنی وہ وراثت اور وہ پراپرٹی پہ حق، وہ ساری باتیں تو ختم ہی ہو جاتی تھیں، کیونکہ جیسے ہی وہ اس کا پتی مرا، پتی کہا جاتا ہے نا شوہر کو، کہ بھئی پتی مرا اب تمہیں ستی ہو جانا ہے، یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح سے اگر جو بیوہ ستی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی میں جینا اور مرنا ایک ہی جیسا ہوتا تھا. اس کو بالکل بے رنگ کپڑے پہنائے جاتے تھے، وہ سرخ کپڑے، کوئی اچھے کپڑے، اچھے کلرز، جیولری، اسے کچھ بھی الاؤڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے، سفید کلر کی وہ ایک ساڑی پہنے ہوتی تھی. رنگ اس کی زندگی سے چلے جاتے تھے، اس کو اس کی زندگی سے ہر چیز اس کی زندگی سے مٹا دی جاتی تھی. کچھ اس کی زندگی میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، بس وہ سانسیں لے رہی ہوتی تھی. اور ہندوؤں میں بھی عورت کو گناہوں کی جڑ اور مصائب کا سر چشمہ سمجھا جاتا تھا، اور تعلیم اس کو کسی طرح کی نہیں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، کسی طرح کی تعلیم سے اس کو منع کیا جاتا تھا. اور ایک عورت کے لیے ہندو جو کلچر ہے اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہی تمہارے لیے عبادت کے لائق ہے. ٹھیک ہے، وہ تمہارا معبود ہے، اس کی تم عبادت کرو. ہندو کلچر میں اس طرح سے ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر جو ہے اس کی عبادت وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی طرح کی عبادت جو ہے اس کے لیے الاؤڈ نہیں تھی. اس کے لیے وہی عبادت، اس کا ہسبینڈ ہی اس کے لیے معبود تھا. اس کو صرف اور صرف اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. تو ایک عورت کی ذمہ داری ہر مذہب میں کیا رہی کہ وہ صرف اپنے بچے پیدا کرے گی. ٹھیک ہے، گھر کی جو بھی اس کے گھر کے کام ہے وہ کرے گی، اپنی شوہر کی خدمت کرے گی. اور ایک اور کانسیپٹ تھا ہندو کلچر کا کہ اگر کوئی شوہر بچہ دینے کے لائق نہ ہوتا تو وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ میرے اندر کوئی خرابی، کوئی پرابلم ہے، بلکہ وہ کیا کیا جاتا تھا کہ اس عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ کر دیا جاتا. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور وہ اس سے بچہ پیدا کرے اور وہ بچے کا نام اس آدمی کو مل جائے. تو یہ ساری خرابیاں تھیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ اور، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے جو نکاح ہیں وہ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، دنیا میں تناسل اور وراثت کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطرت پیدا کی، ایک خواہش اس کے دل میں ڈال دی. ٹھیک ہے، اور اسی خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نکاح کرے. ٹھیک ہے، اور اس سے زندگی جو ہے وہ اپنی آگے بڑھائے، جسے ہم نکاح کہتے ہیں. اور ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو لازم قرار دیا. لیکن دور جاہلیت میں جس طرح ایک عورت جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اس کا نکاح بھی کسی دلدل سے کم نہیں تھا. دور جاہلیت میں لوگ جب اسلام کی تعلیمات نہیں آئی تھی اور تعلیمات سے دور تھے، اسلام کی روشنی نہیں آئی تھی، تو اس وقت جو طریقہ انہیں سمجھ میں آتا تھا وہ طریقہ انہوں نے اپنی لائف میں اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے جو نکاح تھے اس زمانے میں ہوتے تھے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے نکاح کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ہے زواج البعولیہ. زواج البعولیہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک مرد ہوتا تھا اور وہ بہت ساری عورتوں کا مالک ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری عورتیں اس کے نکاح میں ہوتی تھیں. اب اگر ہم بات کریں تو اسلام نے بھی 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، 4 شادیوں کی اجازت تو اسلام میں بھی دی ہے. لیکن اب یہاں ڈفرنس یہ سمجھیں کہ یہاں پہ پہلا ڈفرنس تو یہ ہے کہ 4 شادیوں پہ مخصوص کر دیا، یہ مطلب لمٹ ہے. ٹھیک ہے، دس از دا ہائی لمٹ، اس کے اوپر شادی نہیں کر سکتا. پہلے ایسی کوئی لمٹ نہیں تھی، 10 15 20 جتنی بیویاں انسان کو رکھنا ہو وہ رکھ سکتا تھا. چلیں، یہ تو ایک ڈفرنس ہو گیا. دوسرا یہ کہ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر بس ایک پر ہی بس کرو.
اسلام میں یہ بات بہت ہی کلیئرلی مینشن کی گئی ہے کہ اگر تم عدل نہ کر سکو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، سپروائزرز کائنڈلی اس کو شیئر کر دیں، کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پر ہی بس کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ اس آیت کو بہت ہی توڑ مروڑ کے لے لیا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام میں تو 4 بیویوں کی اجازت دے دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ میگزیمم لمٹ جو ہے وہ 4 ہے، 4 کی جا سکتی ہیں، 4 کرنا ہے نہیں، ٹھیک ہے، 4 کی جا سکتی ہیں، ڈفرنس ہے دونوں میں۔ اور پھر کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو، عدل کس طرح سے؟ آپ ان کا نان نفقہ برابری سے اٹھائیں گے، آپ انہیں وقت برابری سے دیں گے، ٹھیک ہے، ہر چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کے ساتھ آپ زیادہ کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ کم، آپ کو برابری کا معاملہ رکھنا پڑے گا، تب تو آپ 4 کر سکتے۔ ادروائز اللہ نے آگے خود ہی فرما دیا کہ اگر تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر بس ایک پر ہی بس کرو۔ اس بات کو، یہ جو آیت ہے اس کا یہ والا پارٹ لوگ کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر یہ چیز اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اس نکاح میں کیا ہوتا تھا کہ جتنی بیویاں چاہتا انسان رکھتا، اور وہی بس شادی کی، اس کو کوئی نان نفقہ، اس کی کوئی حیثیت وہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی تھی عورت کی، اسے ایک سامان کی طرح کہ بھئی ہم مارکیٹ جاتے ہیں کوئی سامان خریدتے ہیں لا کے پٹک دیتے ہیں، سیم وے ایسے ہی ہوتا تھا۔ عورت سے نکاح کیا اور اس سے زیادہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی تھی، کوئی حق مہر اس کو ادا نہیں کرنا، کسی طرح کے اس کو رائٹس نہیں پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب اسلام آیا الحمدللہ یہ جو سارا جو چل رہا تھا سسٹم، اس کو اللہ تعالیٰ نے بند کروایا کہ یہ جو تم اتنی بیویاں رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو تم ان کو حق تو ان کے ادا ہی نہیں کرتے، تو یہ چیز یہاں پر منع کی گئی۔ اب میں جو آپ کو دوسرا نکاح بتاؤں گی، اس نکاح کے بارے میں جب آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ جو ابھی تک میں چیٹ میں سن رہی ہوں استغفر اللہ اور اللہ اکبر، وہی ایک اور ہے۔ آپ لوگوں نے وائف سویپنگ سنا ہے؟ آج کے زمانے میں وائف سویپنگ نہیں سنا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ تو آج کے معاشرے میں، ویسٹرن کلچر میں، ٹھیک ہے، یہ بہت عام چیز ہے۔ وائف سویپنگ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بیویوں کو بدل لینا، یہ آج کے ویسٹرن کلچر میں بہت عام ہے، ٹھیک ہے، بیویوں کو آپس میں بدل لینا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک نے اپنی بیوی کو دوسرے کو دے دیا اور دوسرے نے اس کی بیوی کو لے لیا، تو یہ کہلاتا تھا زواج البدل۔ اس سے مراد 2 بیویوں کا آپس میں تبادلہ تھا، یعنی 2 مرد اپنی اپنی بیویوں کو ایک دوسرے سے بدل لیتے، اور اس میں عورت کو علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ چلیں بدل تو لیتے تھے، یہ تو خود ہی اپنے آپ میں ایک بہت بری بات ہے، لیکن عورت کو بھی علم نہیں ہوتا تھا، عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، نہ اس کے قبول کرنے کی، نہ تو مہر کی کوئی ضرورت ہوتی تھی، نہ اس کی کوئی اجازت لی جاتی تھی، بس دوسرے کی بیوی پسند آنے پر ایک مختصر سی مجلس میں یہ سب طے ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ آپس میں طے کر لیا کرتے تھے، مرد جو ہوتے تھے کہ بھئی ہمیں تمہاری بیوی پسند آ گئی، ہم اس کو لے لیتے ہیں، ہماری بیوی کو تم لے لو۔ مطلب یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ادا کرنے میں ایک عورت کو شرم محسوس ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب تھا اور ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ وائف سویپنگ کے نام سے آج اس چیز کو جانا جاتا ہے۔ تو ایک طرح کا یہ بھی تھا جس میں عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متع کا نکاح کیا ہوتا ہے۔ کسی ایک مدت مقررہ تک ایک خاص مہر پر متفق ہو جاتے تھے۔ یہ مدت 1 سال کی ہوتی تھی، 1 ماہ کی ہوتی تھی، کچھ بھی مدت ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی مدت پوری ہوتی تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا، طلاق کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، متع کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے بلند ہونے کے، طویل ہونے کے، کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے۔ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متع کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر کے مخصوص دنوں تک اس سے فائدہ اٹھائے، پھر اسے چھوڑ دے، ٹھیک ہے،
کسی خاص وقت تک کے لیے کسی خاص چیز کی شرط لگانا اور وہ چیز دے کر فائدہ اٹھانا کہ بھائی یہ میں تمہیں یہ رقم کے عوض میں اتنا مدت کے لیے میں تم سے تمہارے ساتھ رہوں گا، اور بغیر نکاح اور طلاق کے اسے چھوڑ دینا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اس طرح کا یہ جو متع والا جو نکاح ہے وہ ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے اس کی ممانعت آئی تو اس کو بند کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث 4216 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ عورتوں سے متع کی ممانعت ہے۔ اسی طرح سے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2004 میں فتح مکہ کے زمانے میں فرمایا گیا کہ خبردار یہ آج کے اس دن سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ متع والا جو نکاح تھا اسے حرام قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آگے آپ کو ہی بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دو حدیث اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں وہ حدیث بتانے سے کہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ جیسے ہی کوئی فرمان آتا تھا، اور یہاں ایک بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کا علم جو ہے وہ ناقص ہے، کوئی بھی پراپر نہیں ہوتا، رائٹ؟ ہم سے کبھی کوئی سوال کرے کہ بھئی ایسا ہوتا ہے کیا، ایسا ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مجھے بتا دیں، تو ہمیشہ اس پر ٹائم لیجئے، اس پہ غور و فکر کیجئے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو احادیث ہیں ان کی کتابوں کو دیکھیں، آپ کا کوئی ٹیچر ہے اس سے معلومات کریں، ٹھیک ہے، قرآن کو دیکھیں۔ جب پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں تب کسی بات کے بارے میں کہیں، اور اس پر بھی یہ کہیں کہ بھائی میری ناقص علم نے مجھے جتنا بتایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی کسی کو انفارمیشن پرووائڈ نہ کر دے کہ بھائی ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں یا ایسا اسلام میں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز جب ہم سے کبھی کوئی پوچھے تو وقت لیا کریں، اس کو معلوم کیا کریں اور پھر بتایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی آیا۔ تو یہاں پر جو یہ نکاح تھا اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے 2004 اور صحیح بخاری کی حدیث 4216۔ اچھا، اب میں یہ بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 6984، اس میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے، ہمارے پاس بیویاں نہیں تھیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم خصی ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور پھر ہمیں اجازت دی کہ ہم مقررہ مدت تک کپڑے وغیرہ کے عوض میں عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، جس کو متع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجازت دی گئی تھی۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے 6992، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے وقت کی بات ہے۔ تو اس میں ہے کہ ہم آپ کی طرف واپس، یہ کافی بڑی حدیث ہے، اس میں سے صرف مین پوائنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں میں کہ صحابیوں کے بارے میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں کے ساتھ متع کرنے کی اجازت دی جائے، اور صحابی کے بارے میں کہا کہ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی تھا، ایک چادر میرے اوپر تھی، ایک چادر اس کے اوپر تھی۔ ہم ایک عورت کے پاس گئے، ہم نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا۔ جب وہ عورت میرے ساتھی کی چادر کی جانب دیکھتی تو اسے میری چادر سے عمدہ پاتی، اور جب وہ مجھے دیکھتی تو مجھے اس سے زیادہ جوان پاتی۔ یعنی دو صحابی ہیں، ایک کے پاس چادر خوبصورت ہے اور ایک صحابی خود بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ چادر تو چادر ہی ہے، آدمی کا بدل تو نہیں ہوتا، بس اس نے مجھے پسند کر لیا۔ میں نے اسے 10 دن کے لیے چادر کے عوض شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ابھی تک ایک رات ہی گزاری تھی کہ جب میں صبح کے وقت مسجد میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر پایا، اور آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ تم میں سے جس نے بھی کسی عورت سے وقت مقررہ تک شادی کی ہے، جو عوض مقرر کیا ہے وہ اسے دے دو، اور جو دے رکھا ہے وہ اسے واپس نہ لو، اور اسے جدا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس متع والے نکاح کو تم پر قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نکاح تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے اس پر ممانعت آئی، اللہ کے رسول نے اس کو منع قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک اور نکاح دیکھتے ہیں، دوستی کی شادی۔ دوستی کی شادی کیسے ہوتی تھی؟ اس میں مرد کسی عورت کو اپنے گھر بغیر نکاح، خطبہ اور مہر کے رکھ لیتا۔ اچھا یہ بتائیں، لیو ان ریلیشن شپ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ لیو ان ریلیشن شپ، ماشاء اللہ ہماری بہت پیاری پیاری بہنیں ہیں جنہوں نے کچھ نے یہ کہا کہ جی نہیں سنا۔ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ آج کل ان ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں جی انڈیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ، پہلے تو ویسٹرن کنٹریز میں ہی تھا، اب انڈیا میں بھی ہو گیا ہے، کہ ہوتا یہ ہے کہ بھائی پہلے ہم دیکھ تو لیں کہ ہمارا پارٹنر شادی کرنے کے لائق ہے یا نہیں، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں گے، 6 مہینے سال بھر رہیں گے، جسٹ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف۔ سمجھ میں آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ میں آتا تو بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ حساب ہے لیو ان ریلیشن شپ کا۔ تو وہی شادی، دوستی کی شادی، اس میں مرد کسی عورت کو اپنے گھر بغیر نکاح، بغیر خطبہ، مہر کے رکھ لیتا، اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرتا، اور میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ ختم بھی ہو جاتا، کسی قسم کی طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ایسے میں سوال ہوتا ہے اولاد کا، تو جو اولاد پیدا ہوتی وہ ماں کی طرف منسوب کر دی جاتی۔ اب ماں کی ذمہ داری ہے بھائی، اب آدمی اس کو نام دے نہ دے، دے گا ہی نہیں obviously، کیونکہ یہاں پر عورت کی طرف وہ منسوب کر دی جاتی اولاد۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا ہم واقعی میں پیچھے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا سوال، ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ ابھی تو ہم جدید دور کے لیکچرز پر آئے نہیں ہیں، ابھی تو ہم قدیم دور پہ دیکھ رہے ہیں، کہ میں نے آپ کو وائف سواپنگ بتایا، جو آج وائف سواپنگ کا نام ہے، وہ نکاح ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو ابھی لیو ان ریلیشن شپ بتایا، جو ابھی ایک ماڈرن نام دے دیا گیا ہے اس کو، اور بچیاں بہت ہی فخر سے اس ریلیشن شپ میں رہنا چاہتی ہیں کہ لیو ان میں رہ رہے ہیں ہم لوگ۔ بھئی لیو ان میں رہ رہے ہیں مطلب کیا؟ کیا اسلام اس چیز کی اسلام کیا بلکہ کوئی سا بھی مذہب ہو، اس طرح سے ایک ایکسپلوئٹ کرنا ایک عورت کا، کس کا ایکسپلوئٹیشن ہوتا ہے؟ obviously عورت کا ہی تو ایکسپلوئٹیشن ہے، آدمی کا تو ایکسپلوئٹیشن نہیں ہو رہا نا، وہ تو خیر جو آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا، لیکن دنیا میں تو مرد کا ایکسپلوئٹیشن نہیں ہوتا، عورت کا ایکسپلوئٹیشن ہوتا ہے۔ یہاں پر کہہ دیا گیا کہ جو اولاد ہوتی وہ ماں کی طرف منسوب کر دی جاتی۔ اب دیکھتے ہیں نکاح الدغینہ۔ جنگ کے بعد کیا ہوتا کہ مال اور قیدی جو بھی ہاتھ لگتے، اور جاہلیت میں جو بھی جو جنگ جیتتا تھا، وہ مفتو کی عورتیں، ان کا مال وغیرہ سب اس کے لیے حلال ہوتا۔ یہ عورتیں فاتح کی ملکیت ہو جاتی، یعنی جو فتح حاصل کرتا اس کی ملکیت ہو جاتی۔ وہ چاہتا تو انہیں بیچتا، چاہتا تو انہیں یوں ہی چھوڑتا، چاہتا تو ان سے مباشرت کرتا، چاہتا تو کسی شخص کو تحفے میں دے دیتا، تو جس طرح سے چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جاہلیت کے زمانے میں ایک قبیح رسم یہ بھی تھی کہ بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا۔ میں نے یہ کل آپ لوگوں کو بتایا تھا اس بارے میں کہ اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کرنا جائز تھا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 میں ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دیکھو جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، اس کو تو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن اب آپ ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ یہ بڑا ہی بے حیائی کا کام ہے، غضب کا کام ہے، بڑی بری راہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ یہ تو بے حیائی کا کام ہے، بڑا غضب کا کام ہے۔ مطلب ہم ابھی اگر تصور کریں کہ ایک عورت جس کو ایک ماں کا درجہ دیا، بھلے ہی وہ سوتیلی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کسی کا نکاح کرنا، کسی اولاد کا نکاح کر لینا، سوچ کے ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے۔
اسی طرح سنن نسائی کی حدیث 3333 میں ہے کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے ماموں کو ملا جبکہ ان کے پاس ایک جھنڈا تھا. میں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی منکوحہ بیوی سے نکاح کر لیا. میں اس کی گردن اتار دوں یا تو میں اسے قتل کر دوں. یعنی جب یہ رواج ختم ہو گیا اس کے بعد بھی اگر کوئی کرتا تو اس کے لیے پھر اس کو یہ سزا دی جانا تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے، اب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں نا، اگر یہاں یہ بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیے گئے، لیکن ان کی کس طرح سے ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں. ایک عورت ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے ہی سوال کریں کہ یہ جو جاہلیت کی عورت جس کا بہت ہی برا حال تھا، آج جب اللہ نے مجھے سارے حقوق عطا کر دیے، میں ان حقوق کا کس طرح سے استعمال کر رہی ہوں. پہلے تو میں اپنے آپ سے ہی سوال کروں. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے دوسرے جو افراد ہیں ان سے تو میں بعد میں پوچھوں. ٹھیک ہے، ایک آدمی کیا کر رہا ہے، ایک بیٹا کیا کر رہا ہے، ایک شوہر کیا کر رہا ہے، میں اپنے آپ سے تو پوچھوں کہ بینگ اے وومن جو مجھے جو اتھارٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں. کیا میں اپنے اسلام کے ساتھ لائل ہوں؟ کیا میں ان چیزوں کو اسی انداز میں کر رہی ہوں جس طرح سے مجھے اسلام نے کہا ہے؟ دور جاہلیت چلا گیا لیکن جاہلیت کی ساری جو رسومات ہیں وہ تو ہم آج اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ مشکل ایک دور تھا لیکن آج کے دور میں تو ایک عورت اپنی مرضی سے ان کاموں کو کر رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5101. اس میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ دو بہنیں جو ہوتی ہیں وہ ایک گھر میں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ بات ظاہر ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی. یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروپوزل دیا کہ ان کی بہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث 5101 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میرے لیے حرام ہے کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کروں. یعنی ایک آدمی کو دو بہنیں نہیں آ سکتی. اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو دودھ شریک رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. اس میں ہماری ایک اور جو ماں ہیں ام سلمہ، ان کے بارے میں ہے کہ ان کی بیٹی سے شادی کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بھی میرے اوپر حرام ہے. پہلی بات تو کہ وہ ان کی بیوی کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری وہ ان کی دودھ شریک بھتیجی بھی تھی. تو یہ سارے رشتے جو ہیں وہ حرام قرار کر دیے گئے. یعنی پہلے جاہلیت میں یہ سب الاؤڈ تھا، ایک گھر کے اندر دو بہنیں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ چیز ہمیں اور ملتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں. جاہلیت میں لوگ ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھتے تھے، تو یہ چیز تھی الاؤڈ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. صحیح بخاری کی ابھی ہم نے حدیث دیکھی. اور سورہ نساء کی جو آیت نمبر 23 ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں حرام ریلیشن شپس بتائے گئے. ٹھیک ہے، اس میں حرام ریلیشن شپس بتائے گئے. اس میں بتایا گیا کہ تمہاری مائیں، ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری پھوپھی، تمہاری خالہ، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری ساس، اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں پلی ہیں، یعنی تمہاری بیوی کی جو پہلی اولادیں ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ سب تمہارے لیے حرام ہے، ان سے تم جماع نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے. دو بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی ہیں ایک ساتھ. ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے. اور میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ وہ دو بہنیں ایک ساتھ ہم نکاح میں نہیں لے سکتے، وہ ہم نے صحیح بخاری کی 5101 میں لیا تھا. اس کے بارے میں اور بھی ہے. سنن ترمذی کی حدیث 1129 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث 1951 میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ تو ایک حدیث میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان دونوں میں سے جسے چاہو اسے منتخب کر لو، اور دوسری میں کہا کہ جس عورت کو چاہو طلاق دے دو، یعنی اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے تمہارے لیے کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھو۔ ابھی ہمارے کچھ نکاح اور بچتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ٹائم جائے گا اس میں تھوڑا سا، تو انشاءاللہ ہم اسے کل کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ چیزیں بہت ہی اچھے سے ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح کے جو نکاح تھے، اور بھی کئی طرح کے نکاح تھے جو اس وقت ہوتے تھے، اور پھر ہم ہر اس نکاح سے ہم کو ریلیٹ کریں کہ آج کے دور میں ہم کہاں پر ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور کہاں سے ہم نے بچنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، احسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔